اگر ہماری ٹیم اچھی نہیں ہے تو ہم پھر کوالیفائی کھیلیں گے اور کھیلنا چاہیے. ان کو سبق تو ملے نا کم سے کم یار. یہ تو مطلب ایک خالی پیلی کی بدماشی لگائی ہوئی ہے کہ جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی اب اگر آپ کے ہی بقول کے جی میں آپ کو انسرٹ بتاتا ہوں, یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ اس سال کے اندر کچھ ایک سال کے ٹینیور میں 19 میں سے 16 میچز ہار چکے ہیں, صرف 3 T20 میچز جیتے ہیں. تو پھر اور اگر یہ تھوڑا ایک آدھی سیریز اور ہارتے ہیں تو یہ ان کو نیکسٹ جو ورلڈ کپ ہے اس کے کوالیفائر کھیلنا تو پڑے گا. یار جب ہم بات یہ کہ ہم مطلب ٹھیکیدار ہیں کہ ہم زبردستی بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلیں. اگر ہماری ٹیم اچھی نہیں ہے تو ہم پھر کوالیفائی کھیلیں گے اور کھیلنا چاہیے. ان کو سبق تو ملے نا کم سے کم یار. یہ تو مطلب ایک خالی پیلی کی بدماشی لگائی ہوئی ہے کہ جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی اب اگر آپ کے ہی بقول کے جی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سیریز جو ہے ہم ہاریں اور اگر ہار جاتے ہیں تو کہیں ہمیں کوالیفائی نہ کھیلنا جائے. تو بھائی بات یہ کہ مجھے رضوان کی ایک بات بڑی اچھی لگی اور شاید انہوں نے وہ غلطی سے کہہ دی یا جو بھی کر دی تھی. انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا ان کے حوالے سے کہ جی آپ کی ٹیم اوپر تک نہیں گئی اور یہ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ جو ٹیم اچھا نہیں کھیلتی وہ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اوپر جا کے کھیلے. ٹھیک ہے نا, ہم ٹھیک نہیں کھیلے تو ہم باہر ہو گئے, ٹھیک ہے یہ نہیں. لیکن یہ کہ دعاؤں سے کہ اللہ کرے وہ ہار جائے تو یوں ہو جائے, یہ جیت گیا تو یوں ہو جائے گا, بارش ہو گئی تو ایسے ہو جائے گا, 1 پوائنٹ ادھر چلا گیا, تو ایسے اوپر آنے کا کیا فائدہ. فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پورے زور بازو کے ساتھ جو ہے یہ ثابت کریں کہ ہم اس قابل ہیں, ہم اہل ہیں کہ ہم جا کر اوپر جو ہے وہ کھیلیں گے. تو جب آپ اہل ہی نہیں ہیں تو صرف ٹیوے مار مار کے جناب علی آپ یہ سوچیں کہ یار ہم ٹیوے سے ورلڈ کپ جو ہے وہ کر جائیں. ٹھیک ہے, ان لڑکوں کا قصور بتائے سلیکشن کمیٹی جن کو آپ نے نہیں کھلایا. ٹھیک ہے نا, اور کیوں نہیں کھلایا. چلیں آسان کر دیتے لوگوں کے لیے, کون سا ایسا نام ہے لسٹ کے اندر جی جو سلیکٹ ہوئے ہیں آپ کی نظر میں کہ اس کی جگہ نہیں بنتی تھی؟ حسن علی نہیں بنتی تھی, نہیں اچھا پرفارم کیا ویسے, اس سے تو کہیں زیادہ اچھا پرفارم جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے عباس افریدی اس نے کیا. اس سے تو کہیں زیادہ بہتر پرفارمنس جو ہے وہ خرم شہزاد نے کی. آؤٹ انہوں نے کر لی ہے لیکن یہ فیوچر نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے کھیل گئے ہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں. آپ جنہوں نے پرفارمنس دی ہے علی رضا آپ ان کو کھلاتے. اگر آپ شاہین آفریدی کو باہر کر سکتے تو حارث رؤوف کا کیا تک بنتا تھا مجھے بتائیں. ہاں وہ تو ان سے زیادہ رنز دیتے ہیں, اس سے زیادہ رنز دیتے ہیں, تو پھر اس کو کیوں رکھا گیا. اور آل راؤنڈر کا بھی بتائیے, 3 پہلے ہم آل راؤنڈر رکھتے نہیں رہے, 1 سال 1.5 سال کوئی آل راؤنڈر نہیں تھا, فہیم بھی نہیں کھیلتا تھا, اور اسی طرح یہ ہمارا دوسرا جو وسیم جونیئر ہے وہ بھی نہیں تھے, اور اب وسیم جونیئر بھی ہے, فہیم اشرف بھی ہے اور حسین طلعت بھی ہے. 3 آل راؤنڈر ڈال دی ہم نے. تو یہ اس کی کچھ منطق سمجھ آتی ہے. اچھا اب اس میں سے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ حسین طلعت جو ہے واقعی اس نے پرفارمنس دی ہے اور بہت اچھا. یہ تو لاسٹ ٹائم نیوزی لینڈ کے دورے سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک وائڈ پلیئر تھا سلیکشن کمیٹی نے, ٹھیک ہے, جو آ سکتا تھا. ایک ان کو بھی ایک عرصہ ہو گیا کھیلتے ہوئے. ٹھیک, اب اس کے بعد رانا صاحب نے اچانک, جن کو ہم پہلے نیوزی لینڈ کے دورے میں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سیاسی بنیاد کے اوپر ان کی تقرری ہوئی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, ان کو تو سیاسی بنیاد کے اوپر ٹیم میں شامل کیا گیا. انہوں نے پھر پرفارمنس دے دی, انہوں نے بتا دیا کہ نہیں جناب ایسا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں, ان سے کسی وقت بھی اچھی پرفارمنس کی بری پرفارمنس کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کہ ہم نے اپنے فیوچر کے لیے جو ہے کچھ جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں, تو ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, تو پھر آپ ان لوگوں کو چانس دیں, ہاریں یا جیتیں. فرض کریں یہ ٹیم رکھ کر بھی اگر بنگلہ دیش ہمیں پھر ہرا دیتی ہے ان 3 میچوں میں, تو کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا کسی کے پاس؟ جواب تو خیر کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے جن کو جواب دینا چاہیے وہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ہمارے یہاں ایک وہ رہ گیا ہے کہ آپ جتنا برا کام کریں گے نا اتنے بڑے عہدے کے اوپر جائیں گے, جتنا آپ پی سی بی کو گالیاں نکالیں گے اتنے ہی آپ کا نام جو ہے نا وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا کسی بھی بڑے عہدے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو سارا کچھ ایسا ہے. یہاں پہ جزا اور سزا کا تو مسئلہ ہی ہے نہیں. آپ یہ بتائیں کہ 2023 سے لے کر آج تک جو پاکستان ٹیم کا حال ہوا, کیا کسی کو بلا کر پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے یا نہیں. ایشیا کپ میں ہم ٹھہرایا ہی نہیں گیا, ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. تو پھر جب نہیں ہے تو پھر جناب فہیم اشرف بھی کھیلتے رہیں گے, وہ طلعت بھی کھیلتا رہے گا. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ نا ہم کل آپ کی ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں گے. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے, عبداللہ شفیق کی اننگس, وہ باتوں میں ہمارا وہ میچ سے تھوڑا ہم ڈیویٹ ہی کر گئے, تو عبداللہ شفیق نے شاندار پرفارمنس ODI ٹیسٹ میں تو کھیلتے ہی ہیں, تو اب اس نے بڑا شاندار کھیلا, لاہور کو جتایا. نہیں تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہر میچ میں فخر چلتا ہے, آل دو کل فخر بھی چلے, فخر نے بھی فاؤنڈیشن دی تو انہوں نے آگے کیا, بٹ
کیسے آپ ان کی اننگز کو دیکھتے ہیں؟ زبردست مزہ آیا دیکھ کے لگا؟ دیکھیں جی بات یہ کہ کل واقعی اگر تو لاہور کو کسی نے مطلب پہنچایا نا کنارے تک، جی ایک لمحہ تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شاید 190 بھی نہیں ہوں گے، ہاں مشکل بلکہ آپ نے ہی کہا تھا جی مشکل اور لگ رہا آپ نے مجھے بہت سارے ریزنز بھی دیے تھے کہ یہ 190 لیکن میں نے کہا تھا کہ فخر کا چلنا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ ایک بات کہتے رہے کہ اگر فخر چل گیا تو یہ 190 ہو جائے گا، نہیں تو راز صاحب 190 نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. میں یہ ضرور کہا، میں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ ہاں ان سے 25-30 رنزیں کم ہوئی ہیں، ان کو اور مزید کرنا چاہیے تھا، یہ 200 سے اوپر جانا چاہیے تھا، نہیں گیا وہ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کی ہم بات کر رہے ہیں. عبداللہ شفیق واقعی ٹیلنٹڈ ہے اور اس میں خاصا ٹیلنٹ ہے، اور جب انہیں کہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کچھ نا کھلاڑی بدقسمت بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. جی اور اس میں مجھے ایک دیکھیں اب اس وقت نام ذہن سے نکل گیا کہ اس کو عمران خان صاحب نے نا ٹکا کے کھلایا، لیکن وہ بیچارہ جب نیٹ پر کھیلتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیا پلیئر ہے یار، یہ تو آؤٹ ہی کسی سے نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ میچ پر جاتا تھا تو میچ میں اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو عبداللہ شفیق جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ٹیلنٹ تو اس کا ہے. بڑی ایسی ایگزامپل ہے فواد عالم، ہم نے اپنے دیکھا کئی دفعہ کم بیک کر کے آتا تھا بالکل بے شمار. لیکن یہ کہ کل کی اننگ واقعی جو تھی وہ ایک میچ وننگ اننگ تھی. اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا وہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ میچ آج بھی بڑا ہے. اور تھوڑا سا ایک پرابلم تو لاہور کے ساتھ ہے نا کہ ان کے جو اوورسیز دو جو تھے گورے وہ دونوں نہیں ہیں، نہیں بلکہ 3 مچل، سیم بلنگ اور سکندر رضا جنہوں نے ان کی وکٹری. سکندر رضا میڈل آرڈر میں، ہاں جی کیا زبردست پرفارمنس ہوتی تھی، بالنگ بھی اور فیلڈنگ میں پورا پیکیج تھے، اور فیلڈنگ میں بھی کوئی مطلب ایک اچھا سا کیچ لے کر وہ کر لیا کرتے تھے کام. یہ 3 بندے نہیں ہیں، تو ان 3 کی کمی جو ہے نا، حالانکہ وہ 2 سری لنکن جو ہیں انہوں نے کل بڑی اچھی بیٹنگ میں تو بڑی اچھی پرفارمنس دی. وکٹ کے پیچھے جو ہے وہ بیچارہ مجھے بھی اپنی طرح ہی لگ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی 34-35 کی ایج میں وہ شاید اس طرح کی ریفلیکسز نہیں تھے، کیچ بھی چھوڑ دیا تھا، رن آؤٹ بھی ایک ہاتھ کیچز تو ماشاءاللہ ایسے چھوڑے ہیں انہوں نے کہ جیسے وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بندے محلے کے اندر آواز نہیں لگاتے، بالو کڑیو ونڈی دی چیز لے ہی جاؤ، تو وہ ونڈی کے کیچ تھے جو لے ہی جا رہے تھے، چھوٹے جا رہے تھے. ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آج دیکھنا یہ ہے کہ عبداللہ شفیق جو ہے کیا وہ کل والی پرفارمنس جو ہے اس کو دوہرا سکیں گے. کیا پریرا پھر کل اسی طرح، یار کیسے چھکے تھے آپ گراؤنڈ کے اندر تھے، بلے میں سے کیسے پٹاخے کی آواز آتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ گیند گیا کہاں، کس طرف چلا گیا. تو یہ ہے کہ اگر وہی پرفارمنسز آج دوبارہ سے ریپیٹ ہو گئی جی اور اسکور جو ہے وہ ایک اچھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر پہلے کھیلتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میچ بھی اچھا ہوگا. لیکن یہ کہ چونکہ اسلام آباد کو بھی کمزور حریف نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی خاصی اچھے کھلاڑیوں پہ مشتمل ہے. بالکل. اور دیکھیں کتنی حسین اتفاق ہے کہ ان کا جو کپتان ہے اور وہی پاکستان کا بھی کپتان ہے. ٹھیک ہے نا.